ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، اس میں سے کچھ بھی اوپر نہیں چڑھتا جب تک تو اپنے نبی پر درود نہ بھیجے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمۃ الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ درود دعا کی قبولیت بلکہ بارگاہ الہی عز و جل میں پیش ہونے کا ذریعہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جمعہ مبارک، یہ رمضان مبارک کا تیسرا جمعہ ہے، اور اللہ تعالی رمضان مبارک میں شب جمعہ اور روز جمعہ کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو رمضان مبارک کی ان مبارک ساعتوں میں، اور وہ بھی جمعہ کے دن، الحمدللہ عز و جل ہم نے ان ساعتوں کو، ان گھڑیوں کو پا لیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمائے، ہماری بے حساب بخش و مغفرت فرمائے۔ مدنی چینل کا سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ ہمارے اس چینل میں، ہمارے اس سلسلے میں ہم آپ کو آپ کے مسائل کا حل بصورت آیت قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث طیبہ، صحابہ کرام علیہم رضوان کے فرامین، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے ارشادات، اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں استخارے بھی ہوتے ہیں۔ استخارے کے لیے کن کن ذرائع سے آپ ہم سے رابطہ فرما سکتے ہیں وہ آپ سماعت فرما لیجئے۔ اسکرین پر آپ نمبر ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں۔ ایس ایم ایس کا نمبر بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے، اس پر ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس کے ذریعے استخارہ اور روحانی علاج کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ براہ راست ہم سے گفتگو کرنا چاہیں تو ہمارا ہاتھوں ہاتھ استخارہ نمبر ہے 0213485811، اس پر آپ کال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل براہ راست آپ کی ہم سے گفتگو ہو جائے گی۔ یعنی کہ سلسلے میں تو آپ کی کال شامل نہیں ہو پائے گی، مگر ہمارا جو مدنی عملہ جو اس سروس پر مامور ہے، جو ہاتھوں ہاتھ استخارہ کرتا ہے، ان سے آپ کا رابطہ ہو جائے گا، ان سے آپ استخارہ بھی کروا سکیں گے اور روحانی علاج بھی جان سکیں گے۔ اگر ان ذرائع پر آپ کا رابطہ نہیں ہو پا رہا تو ہمارے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اس پر آپ رابطہ کر لیجئے۔ اس روحانی علاج کی جب آپ سروس کے اندر جائیں گے، مزید چند آپشنز آپ کے سامنے آئیں گے۔ استخارہ وایا ای میل، اس پر آپ استخارے کروا سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت کے تعویذات گھر بیٹھے بائی پوسٹ حاصل کرنا چاہیں، اس کا ایک سروس ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی مسئلے، کسی بھی پریشانی کی آپ کارڈ کروانا چاہ رہے ہیں تو آن لائن کارڈ کی سروس موجود ہے۔ امیر اہل سنت کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل ہونے کا بھی اس میں آپشن موجود ہے۔ بذریعہ سوشل میڈیا فیس بک آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا جو ہے تو اس فیس بک آئی ڈی پہ رابطہ کیجیے، روحانی علاج اور استخارہ دعوت اسلامی۔ تو یہ ہماری فیس بک آئی ڈی ہے، اس پر بھی آپ استخارہ کروا سکتے ہیں اور روحانی علاج جان سکتے ہیں۔ آئیے آپ کے ایس ایم ایس ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ مجھے استخارہ کر کے بتائیں، میری بہن کا مسئلہ ہے، اس کے رشتے تو بہت آتے ہیں پر کہیں بات نہیں بنتی، پلیز آپ استخارہ کر کے بتائیں۔
اچھا، ان کی بہن کا نام اور والدہ کا نام بھی نوٹ فرما لیجئے. اچھا جی، بہن کا نام نازش، والدہ کا نام مبینہ ہے. دیکھ لیتے ہیں. میرا نام محمد عابد ہے، امی کا نام اماں بھی. میرا دماغ بند رہتا ہے، کانوں میں ٹی ٹی کی آوازیں آتی ہیں. کوئی کام بھی کرنے کا دل نہیں کرتا، بس یہی ہوتا ہے کہ سویا ہی رہوں. استخارہ کریں، کوئی سائے کا مسئلہ تو نہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہے نام سونیا کائنات، والدہ کا نام پروین اختر. میں بیمار رہتی ہوں، خواب میں سانپ ڈستے ہیں، وجہ کیا ہے؟ استخارہ کریں، وظائف بھی بتائیں. دیکھ لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری سسٹر کا نام عالیہ بنت ناظم بی بی ہے. رشتہ ہوتے ہوتے رک جاتا ہے، استخارہ کر کے دیکھ لیں اور روحانی علاج بھی بتائیں. دیکھ لیتے ہیں. نام وجیہہ ہے. اچھا جی، والدہ کا نام نام انشاءاللہ عز و جل ان کے استخارے اور روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. باقی بھی ایس ایم ایس ہم شامل کرتے رہیں گے. کالز ہو تو وہ چلا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز بھی ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام اختر سے ہے، والدہ کا نام رحمان. میں کیا بھی میری شادی مغرب ہوئی، شادی نہیں ہو رہی. اس کے بعد کیا مسئلہ آ رہا ہے، کیوں رکاوٹ بنی ہوئی ہے ابھی؟ سمجھ لیا نام؟ اچھا، شادی میں رکاوٹ ہے. بہرحال جی جی، روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. حضور، میرا نام محمد تنویر الحسن اتاری ہے اور میری والدہ کا نام حسینہ بی بی ہے. میں جامعۃ المدینہ کا طالب علم ہوں اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر والے میں کچھ پریشانیاں رہتی ہیں جس کی وجہ سے میرے گھر والے کہتے ہیں کہ پڑھائی چھوڑو اور کام کرو. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میری ایک سسٹر ہے حمیرہ بی بی بنت حسینہ بی بی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ راضی نہیں رہتی. پلیز استخارہ بھی کر دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ کیا مسئلہ ہے اور کوئی روحانی علاج بھی عطا فرما دیں کہ میرے گھر والے مجھے پڑھائی چھوڑنے کا نہ بولیں بلکہ خود یہ کہیں کہ بھئی آپ پڑھو جب تک آپ پڑھنا چاہتے ہو. جزاک اللہ خیرا. تنویر حسن بھائی، اس حوالے سے آپ کا جو ہے تو عمل وظیفہ ہم آپ کو عرض کر دیتے ہیں. البتہ آپ کی ہمشیرہ کا استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. مزید کال چلائیے. بچے کا نام غلام محی الدین، والدہ کا نام نگینہ بی بی ہے. بچے کا کوئی استخارہ کرتے ہے، اس کا ذہن کا مسئلہ صحیح نہیں آ رہا، بولتا بھی نہیں ہے اور وہ کچھ سنتا بھی کم ہے اور بول بالکل نہیں رہا. کچھ باتوں کی سمجھ آتی ہے، کچھ کی نہیں آتی. تو اس کے لیے کوئی بیماری کا مسئلہ ہے یا کیا ہے، اس کی کوئی اثر ہے وہ بتا دیں. دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. میرا نام محمد عثمان علی حیدر ہے. میری والدہ کا نام شاہدہ پروین ہے. ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، تو اس سے استخارہ کیجیے. اور میں جہاں بھی جاب کے لیے جاتا ہوں تو مجھے جاب نہیں ملتی اور وہاں سے ناکامی ملتی ہے اور جو سوچ رہا ہوں اس کے اپوزٹ ہوتا ہے. میں بہت پریشان ہوں. میرے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، لڑائی جھگڑا اور رزق کی بہت تنگی ہے. اللہ پاک آپ کے گھریلو حالات بہتر فرمائے. استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. آخری ایک. میں شمیر اتاری ہند کے شہر امرناتھ سے بول رہا ہوں، ممبئی. میرا بیٹا کا نام زاہد اتاری ہے، اس کی امی کا نام حاجرہ اتاریہ ہے. تو حضور یہ عرض کرنا تھا کہ میرے بیٹے کو پڑھائی میں دل نہیں لگتا اور اس کو مجھے عالم بنانا ہے اور اس کا استخارہ کرانا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ رہنمائی فرما دیں. پڑھائی میں دل نہیں لگتا. سمیر بھائی دیکھ لیتے ہیں. جن اسلام بھائی نے استخاروں کا فرمایا. تنویر حسن بھائی آپ کا، غلام محی الدین مدنی منع کا، عثمان علی حیدر بھائی آپ کا اور آپ کے شہزادے زاہد کا استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی، ایس ایم ایس آئے ہوئے تھے تو ان ایس ایم ایس کے استخارے اور روحانی علاج ہم سنتے ہیں. تو جی ارشاد فرمائیے. سب سے پہلے وہ عیسائی بہن کا ایک مسئلہ تھا جن کے رشتے میں رکاوٹ ہے. دو تین تو غالباً وہ ہیں جن کے رشتوں میں رکاوٹ کے معاملات ہیں. نازش بنت مبینہ ہو گئیں اور جناب عالیہ بنت نازی. جی جن کے مطلب کیا استخاروں میں اشارے آئے؟ استخارہ نازش بنت مبینہ کا استخارہ کیا گیا ہے. استخارے میں عملیات اور اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، نظر بد کا اشارہ ہے. اور عالیہ بنت نازی بی ان کا بھی استخارہ کیا گیا رشتے کے حوالے سے. رشتے میں رکاوٹ، عملیات، اثرات، بندش ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. رشتے میں نظر بد کا ہی اشارہ ہے. تو نظر بد کے حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے اور شادی کا بھی روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. بیمار عابد صفحہ نمبر 44 پر موجود یہ روحانی علاج
نظر بد کے حوالے سے سماعت فرما لیجئے، ہو سکے تو تحریر بھی کر لیجئے۔ بیمار عابد صفحہ نمبر 44، 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 7 مرتبہ یہ دعا بسم اللہ اللہم اذہب حرہا وبردہا ووصبہا پڑھ کر جس کو نظر ہو اس پر دم کیجئے۔ یہ مریض خود بھی اپنے اوپر دم کر سکتا ہے، انشاءاللہ عز و جل نظر اتر جائے گی۔ شادی کے حوالے سے آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ صفحہ نمبر 24، مینڈک سوار بچو، جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو وہ نماز فجر کے بعد یا ذل جلالی والاکرام 312 بار پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل جلد شادی ہو اور خاوند بھی نیک ملے۔ محمد عابد بن اماں بھی کا استخارہ ہوا، ان کا دماغ بند رہتا ہے، کام میں دل نہیں لگتا، تو ان کے لیے استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں عملیات اور اثرات کا اشارہ تو نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائش ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس روحانی علاج پہ عمل کیجئے۔ چڑیا اور اندھا سانپ، رسالہ صفحہ نمبر 29 پر موجود یہ روحانی علاج۔ یا اللہ 101 بار کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر بازو پر باندھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جائز کام دھندے اور حلال نوکری میں دل لگ جائے گا۔ سونیا کائنات بنت پروین اختر کا استخارہ ہوا، انہیں خواب میں سانپ وغیرہ نظر آتے ہیں، استخارہ ہوا۔ استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے اور بیمار بھی رہتی ہیں، تو بیماری کے حوالے سے بھی استخارہ ہوا، بیماری کا ہی استخارے میں اشارہ ہے۔ تو آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ جب بھی رات کو آپ یا جس وقت بھی آپ سونے کی تیاری کریں، نیند کا ذہن ہو، تو سونے سے پہلے 21 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو یہ 21 مرتبہ پڑھ لیجئے، اول آخر درود پاک پڑھیے اور پھر آرام کیجئے، انشاءاللہ عز و جل خواب میں ڈراؤنے خواب آنا بند ہو جائیں گے۔ جب بیماری کے لیے چاہیے کہ آپ کو 111 بار یا سلامو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے اور پانی پر بھی دم کیجئے۔ کوئی بھی وظیفہ کیجئے، کوئی بھی ورد کیجئے، اس کے اول آخر درود پاک بھی پڑھتے رہیے۔ اچھا، ایسے میں مزید نوٹ کر لیجئے۔ نام وجیحہ، والدہ کا نام یاسمین، طبیعت کافی عرصے سے ٹھیک نہیں ہے اور سینے میں بھی درد ہوتا ہے اور سانس پھول جاتا ہے، استخارہ کریں اور علاج بتائیں۔ جی ٹھیک ہے۔ شادی کو 14 سال ہونے والے ہیں، اولاد نہیں ہوئی، استخارہ کر کے بتائیں اولاد نہ ہونے کی وجہ۔ اچھا علاج بھی بتا دیں۔ نام تبسم بنت ریحانہ، اچھا تبسم ریحانہ، والدہ کا نام مختار بخاری، دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا مطیع الرحمن، والدہ کا نام غلام فاطمہ، کافی عرصے سے پاؤں پر زخم ہے، ڈینجرس ہو گیا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، استخارہ بھی کر دیں اور روحانی علاج بھی بتا دیں، دیکھ لیتے ہیں۔ بیٹے کا استخارہ کروانا ہے، بیٹے کا نام علی حسن ہے، ماں کا نام رخسانہ ہے، اور روحانی علاج بتا دیں۔ اچھا بیٹے کا مسئلہ بیان نہیں کیا کچھ بھی؟ جی کیا مسئلہ بیان نہیں کیا، مسئلہ بیان نہیں کیا ہے، تو مسئلہ بتایا نہیں تو استخارہ کیا کر سکیں گے۔ میرا نام لقمان ہے اور میری امی کا نام شریفہ بی بی ہے، شادی کو 7 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، استخارہ کر دیں اور روحانی علاج بھی بتا دیں۔ ٹھیک ہے لقمان بھائی، دیکھ لیتے ہیں۔ میرا نام زاہد ہے، میری امی کا نام سریہ بی بی ہے، ہمارے گھر میں تنگ دستی رہتی ہے، پلیز استخارہ کر دیں اور وظیفہ بتا دیں، دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا بہن کا نام رابعہ نہیں، بہن کا کہاں چلی گئی وہ میل، بہن کا نام انم ہے، ان کو اولاد نہیں ہو رہی، 4 سال شادی کو ہو گئے، تو انشاءاللہ عز و جل کا روحانی علاج ہم عرض کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں آپ کے ویڈیوز، جنہوں نے ہمارے کالز کی تھی، فون کالز کی تھی، ان کے استخاروں کے جوابات ہم لیتے ہیں۔ جی ارشاد فرمائیے۔ اچھا انہوں نے کہا شادی نہیں ہو رہی ہے، رکاوٹ ہے، جی تو استخارہ ان کا کیا گیا ہے، استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 143 بار 143 ٹائمز لکھ کر تعویذ بنا کر کوارا اپنے بازو پہ باندھے یا گلے میں پہن لے، انشاءاللہ عز و جل اس کی جلد شادی ہو جائے گی اور گھر بھی اچھا چلے گا۔ اس کے بعد محمد تنویر الحسن بن حسینہ، انہوں نے کہا کہ پڑھائی چھوڑنے کا کہہ رہے ہیں گھر والے اور گھر میں پریشانی ہے، کوئی جاب کر لیں،
تو یہ چاہتے ہیں کہ میں پڑھائی جاری رکھوں، تو اس کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، یا سمیعوں اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 100 بار پڑھ کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اس کی یہ برکت ہے کہ جو مانگے گا وہ پائے گا، تو آپ یہ پڑھ کر دعا کریں۔ پھر آپ نے کہا میری بہن ہیں، ان کے شوہر کے ساتھ معاملات صحیح نہیں ہے، تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں کوئی عمل بندش یا جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائشی معاملات ہیں۔ ان کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے، یا مانع یا موتی۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 258 فیضان اوراد میں آپ نے اسے تحریر فرمایا ہے، 20 بار بیوی ناراض ہو تو شوہر، اور اگر شوہر ناراض ہو تو بیوی سونے سے قبل بچھونے پر بیٹھ کر پڑھے، انشاءاللہ عز و جل صلح ہو جائے گی، مدت ہے تا حصول مراد۔ اس کے بعد ہمارے غلام محی الدین بھائی، ان کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں انہوں نے کہا ذہن نہیں کام کرتا ان کا، بولتے نہیں ہیں، بیمار ہیں، اور ان کا استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں کوئی عمل بندش یا جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ ان کے لیے ایک بڑا پیارا اور آسان عمل ہے، یا کبیرو اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 9 بار پڑھ کر ان پر دم کر دیا کریں۔ غلام محی الدین پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل پانی پر دم کر کے پلائیں، تو جو بھی ذہن کے معاملات ہیں یا یہ بولتے نہیں ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو یہ تمام امراض سے شفا حاصل ہوگی۔ مزید تعویذات عطاریہ کے بستے پر گلے کے امراض کے مخصوص تعویذات دیے جاتے ہیں، تو ان کے لیے تعویذات عطاریہ کے بستے سے جا کر تعویذات لے لیجئے، کاٹ کا عمل ہوتا ہے، کاٹ کا عمل کرا لیجئے، انشاءاللہ مزید برکتیں حاصل ہوں گی۔ محمد عثمان علی حیدر بن ساجدہ پروین، گھر کے حالات خراب ہیں، جاب بھی نہیں ہے، بڑی پریشانیاں ہیں، کام نہیں مل رہا ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے، آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ یا ذل جلال والاکرام، 5 گانہ نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 100 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھ کر حلال روزگار کے لیے دعا کرنے والے کو انشاءاللہ عز و جل رزق حلال ملے گا۔ اس کے بعد زاہد بن حاجرہ، یہ ان کا بیٹا ہے، شمیر عطاری ہے ہمارے، ان کا بیٹا ہے، تو ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے، تو استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے، باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 بار سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر بچوں پر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بچے نظر لگنے سے محفوظ رہیں گے۔ یہ عمل روزانہ صبح شام یعنی دن میں 2 بار کرنا ہے، یعنی 2 بار یہ عمل کرنا ہے، تو بچوں پر آپ دم کریں، اپنے بچے پہ دم کریں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر دور ہوگا اور بچے کا پڑھائی میں دل لگ جائے گا انشاءاللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کے ویڈیو سوالات کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ اگر کوئی موذی جانور یا کیڑا جسم پہ کاٹ لے تو اس کے زہریلے اثرات سے بچنے کا وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ جی، موذی جانور اگر کاٹ لے تو اس کے زہریلے اثرات سے بچنے کا کیا وظیفہ ہے؟ جہاں زہریلے جانور نے کاٹا ہو اس کے گرد انگلی گھماتا ہوا ایک سانس میں 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ عز و جل زہر کا جو اثر ہے وہ زائل یعنی ختم ہو جائے گا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے یہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 26 پر آپ نے یہ روحانی علاج تحریر فرمایا ہے۔ تو اگر زہریلا جانور کہیں کاٹ لے تو اس کے گرد انگلی گھماتے ہوئے آپ یہ ایک سانس میں 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، انشاءاللہ زہر کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور موذی جانور کے کاٹے سے بچنے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے اس کا بھی ایک وظیفہ ہوتا ہے؟
اعوذ بکلمات التامات من شر ما خلق. روزانہ صبح و شام جو 3 بار پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ عز و جل نہ صرف موذی جانوروں سے بلکہ انشاءاللہ عز و جل جنات سے بھی اور دیگر زمینی آسمانی آفات و بلیات سے بھی محفوظ رہے گا انشاءاللہ. مزید کوئی ویڈیو سوال چلا دیجیے. میرا یہ سوال ہے، غصے سے بچنے کا کوئی علاج بتا دو. جی جناب، غصے سے بچنے کا علاج. جب بھی غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیں، اور اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، زمین سے چمٹ جائیں، اور پھر بھی نہ جائے تو وضو کر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل غصہ چلا جائے گا. اور اگر یہ غصے کی بیجا عادت ہے کہ بات بات پر غصہ آتا ہو، ہر بات پہ غصہ آتا ہو، تو روزانہ ایک بار یا ودودو اول آخر ایک بار درود پاک پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے پئیں 40 دن تک. انشاءاللہ عز و جل بیجا جو غصے کی عادت ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی. اچھا، بعض جو ہوتے ہیں وہ خود ہی اپنے اوپر غصہ مسلط کرتے ہیں. دیکھو میرے سامنے سنبھل کے رہنا، ہاں مجھے بڑا غصہ آتا ہے، میں بڑا جلالی ہوں، میں ہائپر ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا، میرا میٹر شارٹ نہیں کرنا. اس طرح سے مطلب کہ نا وہ خود ہی اپنے اوپر یعنی کہ نا غصہ حاوی کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کا اپنا ٹیمپر بڑھاتے رہتے ہیں. کہ وہ کسی اچھے ماحول کو اپنائیں، جی، اچھے ماحول میں آئیں جہاں صلاۃ و سنت کی الحمدللہ دعوت اسلامی کا بڑا پیارا ماحول ہے. اور ابھی رمضان المبارک کی بہاریں ہیں اور اس میں الحمدللہ 30 دن کا اعتکاف کی بھی ترکیب ہے. 15 دن تو اب جا چکے ہیں، تو مزید ابھی جو دن باقی ہیں تو کوشش فرمائیں ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلط کر لیں تو غصہ تو وہ امیر سنت کا رسالہ ہے نا غصے کا علاج. جی جی، یہ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں بہت زیادہ غصے کی عادت تھی ان کے، ایسی ہی بے جا غصہ بس وہ کرتے تھے. تو کسی اسلامی بھائی نے ان کو انفرادی کوشش کر کے وہ رسالہ پڑھنے کی ترغیب دلائی. ٹھیک ہے، رسالہ پڑھا، پڑھنے کے بعد ان کے اندر ایسی تبدیلی آئی کہ بالکل وہ دوسروں کو ترغیب دینے والے ہو گئے. ماشاءاللہ، غصہ ختم ہی ہو گیا. ماشاءاللہ، غصے کا علاج. تو یہ رسالہ غصے کا علاج ہر ایک کی ضرورت ہے، یہ گھر گھر کی ضرورت ہے، ہر فرد کی ضرورت ہے. یہ رسالہ غصے کا علاج مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرما لیجئے یا پھر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawateislami.net سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. امیر اہل سنت کا بہترین رسالہ جو غصے کے علاج پر مبنی ہے. آئیے اب بڑھتے ہیں ہم اپنے جو ہے تو مزید فون کالز کی طرف. سنتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جنہوں نے ہمیں کالز کی کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی، میرا نام عبدالاسلام ہے، والدہ کا نام ارشاد بی بی ہے. میرا جسم بہت کمزور ہے، برائے مہربانی استخارہ کر دیں یا اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں. جی دیکھ لیتے ہیں، مزید کال چلائیے. سر یہ میری بہن کا رشتہ جب بھی لگتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، رکاوٹ ہوتی ہے، مطلب اب استخارہ کر کے بتا دیں. میری بہن کا نام بینا ہے، بینا شیخ، اور والدہ کا نام شازیہ. ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں، مزید کال چلائیے. میں گجرانوالہ سے عرض کر رہا ہوں، فیصل عمران. ذرا استخارہ کر کے مجھے بتائیں کہ کاروبار کی بڑی بندش ہے، 1.5 سال سے بڑے پریشان ہے کاروبار کی وجہ سے. کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے پیسے نہیں ٹائم سے ملتے، اگر ملتے ہیں تو تھوڑے تھوڑے کر کے ملتے ہیں. اچھا جی، فیصل عمران بھائی، کاروباری رکاوٹ ہے، جائز حق، ملنے میں تاخیر ہو جاتی ہے. دیکھ لیتے ہیں، مزید کال چلائیے. مجھے استخارہ کرنا تھا اپنی وائف کا. ان کا نام ہے صبا اور ان کی امی کا نام ہے رشیدہ. مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی رات ہوتی ہے نا تو ان کو مطلب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ٹانگوں میں اتنی جلن اور ایسی کوئی تپش ہوتی ہے نا، تو اس طرح سے روز ہوتا ہے. ویسے 24 گھنٹے کچھ نہیں ہوتا، جب دن میں یا رات کو جاگتے وقت تب بھی کچھ نہیں ہوتا. جب سوتے ہیں نا تو اس وقت پتہ نہیں اس کو کیا ہو جاتا ہے. تو اس لیے استخارہ کرنا تھا مجھے کہ کوئی جادو وغیرہ جن کسی نے کچھ کیا تو نہیں. دیکھ لیتے ہیں، آخری کال ایک مزید چلا دیجیے. حضور میری شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں، اولاد کا کوئی سلسلہ نہیں بن رہا. اچھا جی، بے اولادی کا روحانی علاج. ابھی ہم آپ کو عرض کرتے ہیں جن سائیں بہن نے استخاروں کا فرمایا، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں اور چند SMS سے ان کے جوابات عرض کر دیتا ہوں. اللہ پاک تمام ہمارے ناظرین جنہوں نے کالز کے ذریعے SMS کے ذریعے رابطہ کیا، اللہ پاک تمام کی پریشانی دور فرمائے. تبسم ریحانہ بنت مختارہ بی بی کا استخارہ ہوا بے اولادی کے حوالے سے. استخارے میں عملیات اور اثرات کا اشارہ نہیں ہے،
آگے لقمان بن شریفہ بی بی کا بھی بے اولادی کے حوالے سے استخارہ ہوا، ان کے بھی ساتھ عملیات و اثرات کا اشارہ نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائش ہے۔ اور ایک بہن انعام نے استخارہ تو نہیں کروایا مگر روحانی علاج معلوم کیا بے اولادی کے حوالے سے۔ تینوں کے لیے یہ روحانی علاج ہے گا، سماعت فرما لیجئے۔ گھریلو علاج صفحہ نمبر 103 پر موجود یہ دعا دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اول آخر ایک بار درود شریف اور دعائے زکریہ بھی 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ یہ دعائے زکریہ آپ سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ یہ پارہ 3 اور آل عمران، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 ہے، اور گھریلو علاج میں صفحہ نمبر 103 پر موجود ہے، آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ عمل کیجئے انشاءاللہ عز و جل، اللہ کی رحمت سے فائدہ ہوگا۔ ایک استخارہ ہمارے اسلامی بھائی زاہد بن سریہ بی بی کا ہوا تنگ دستی کے حوالے سے، گھر میں تنگ دستی وغیرہ ہے، اس حوالے سے استخارہ ہوا۔ استخارے میں عملیات اور اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا بھائی۔ چڑیا اور اندھا سانپ نامی رسالہ ہے، اس رسالے میں روحانی علاج تنگ دستی کے حوالے سے موجود ہے، صفحہ نمبر 25 پر موجود یہ روحانی علاج آپ کر سکتے ہیں۔ صبح صادق کے بعد نماز فجر سے پہلے اپنے مکان کے چاروں جو کونے ہوتے ہیں نا، چاروں کونوں میں کھڑے ہو کر اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا رزاقو 10 بار پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل کبھی اس گھر میں تنگ دستی نہ آئے گی۔ طریقہ یہ ہے کہ گھر میں سیدھے ہاتھ کے کونے سے قبلہ رخ کھڑے ہو کر شروع کیجئے، اور اس کونے سے دوسرے کونے تک اس طرح ترچھے چل کر جائیے کہ چہرہ قبلہ رخ ہی رہے، اور ہر کونے میں قبلہ رخ کھڑے ہو کر پڑھیے یا رزاقو 10 مرتبہ، انشاءاللہ عز و جل اس گھر میں کبھی تنگ دستی نہ ہوگی۔ بہت پیارا روحانی علاج ہے، آپ اس پہ عمل کیجئے۔ مطیع الرحمن بن غلام فاطمہ کا استخارہ ہوا، پاؤں میں زخم ہو گیا ان کے، تو استخارے میں عملیات و اثرات کا اشارہ نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے۔ اللہ پاک آپ کو زخم سے شفا عطا فرمائے۔ آپ کو چاہیے کہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو 3 مرتبہ پڑھیے، اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور پڑھ کر زخم پر دم کر دیجئے، اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ یہ مزید نوٹ کرتے جائیے۔ جی، میرا نام فروخ جاوید ہے اور والدہ کا نام نسیم بی بی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آؤٹ آف کنٹری جا پاؤں گا یا نہیں، یہ دیکھ لیتے ہیں بہتر ہے یا نہیں باہر جانا۔ بھائی میں نے استخارہ کروانا ہے، میرا نام وسیم، والدہ کا نام جمیلہ، مجھے کام نہیں ملتا۔ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل وسیم بھائی کام نہ ملنے کی۔ اچھا، اگلا روحانی علاج ہے، بال بہت جھڑتے ہیں، اس کا روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم عرض کرتے ہیں، بال جھڑنے کا روحانی علاج۔ اچھا، میرا نام رابعہ، ماما کا نام انور بی بی۔ اچھا، شادی کا استخارہ کروانا ہے۔ شادی کا استخارہ کروانے کے لیے دعوت اسلامی کے ہمارا ہاتھوں ہاتھ استخارہ نمبر 0213485811 پر رابطہ کر لیجئے۔ ہمیں مزید چند ضروری سوالات کرنے ہوتے ہیں، گھر کے کسی مرد کے ذریعے رابطہ کیجئے۔ نام سدرا ہے، والدہ کا نام ارضیہ ہے۔ بہت سست رہتی ہوں، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، اگر کوئی کر لوں تو تھک جاتی ہوں۔ دیکھ لیتے ہیں۔ حضور، میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کوئی کام نہیں مل رہا۔ میرا نام تصور حسین، والدہ کا نام شہزادہ بی بی ہے، برائے مہربانی استخارہ کر کے بتا دیں۔ دیکھ لیتے ہیں تصور حسین بھائی، استخارہ کر کے آپ کو اس کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ہم عرض کرتے ہیں۔ اچھا جی، میرا نام راجہ محمد عباد الرحمن ہے، والدہ کا نام شہناز اختر، میں آرمی جوائن کرنا چاہتا ہوں، استخارہ فرما دیں۔ دیکھ لیتے ہیں استخارہ کرنا آرمی جوائن کرنا بہتر ہے یا نہیں۔ میرا نام سمامہ، استخارہ کریں، میری طبیعت صحیح نہیں رہتی، ابو کا نام سلیم۔ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ نام فیاض احمد، امی کا نام جو ہے تو انہوں نے لکھا ہے غلام سکینہ۔ 2001 سے بزنس شروع کیا تھا بکروں کا، کچھ بینیفٹ نہیں ہو رہا، یعنی کوئی فائدہ وغیرہ نہیں ہو رہا، ہر سال لاس ہو جاتا ہے، اور ساتھ کھیتی باڑی شروع کی، اس میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، استخارہ کروانا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے۔ اچھا جی، اب ہمارے جنہوں نے فون کالز کی تھی ان کے استخاروں کے جوابات سماعت فرمائیے۔ جی، انہوں نے کہا کہ جسم کمزور بہت ہے، تو استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی عمل بندش یا جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں،
आजमाइशी मामलात हैं, इनके लिए एक बड़ा प्यारा अमल पेश कर रहा हूँ। या हय्यू अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ें और 1000 बार पढ़कर अपने ऊपर दम करें, पानी पे दम करके रखें, वही पानी इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ज़वजल जिस्मानी कमज़ोरी और तमाम अमराज से निजात हासिल होगी। इसके बाद बीना बिनते शाजिया, इनके रिश्ते टूट जाते हैं, इस्तिखारा किया गया है, इस्तिखारे में कोई अमल बंदिश के मामलात नहीं हैं, वक्ती तौर से इनके साथ भी आजमाइशी मामलात हैं। तो इनके लिए मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का बड़ा प्यारा रिसाला है मेंढक सुवार बिच्छू, इसके सफ़ा नंबर 12 पर आपने एक बड़ा प्यारा रूहानी इलाज तहरीर फरमाया है कि जिन लड़कियों की शादी ना होती हो या मंगनी होकर टूट जाती हो, वो नमाज फ़जर के बाद या ज़ल जलाली वल इकराम 312 बार पढ़कर अपने लिए नेक रिश्ता मिलने की दुआ करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जल्द शादी हो और खावंद भी नेक मिले, खाविंद भी इनको नेक मिले इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। फिर इसके बाद फैसल इमरान, कारोबारी बंदिश का इन्होंने कहा 1.5 साल हो गया, बहुत परेशानी है, तो इनका इस्तिखारा किया गया। इस्तिखारे में कोई अमल बंदिश के मामलात नहीं आ रहे हैं, वक्ती तौर से आजमाइश है। इनके लिए एक बड़ा प्यारा अमल है, बाद नमाज फ़ज्र या वहाबू 300 बार पढ़िए। इंशाअल्लाह ज़वजल रोज़गार की जो भी परेशानियां हैं इनसे इंशाअल्लाह निजात हासिल होगी। सबा बिनते रशीदा, इन्होंने कहा कि रात में टांगों में तपिश सी हो जाती है, अजीब सी कैफियत होती है, नींद नहीं आती है और ऐसे मामलात होते हैं, अजीब और गरीब हरकतें करना शुरू कर देती हैं। तो इस्तिखारे में तो कोई जादू असरात के मामलात नहीं आ रहे हैं, वक्ती तौर से आजमाइशी मामलात हैं, बीमारी के मामलात हैं। तो आपके लिए एक बड़ा प्यारा अमल है, आप उस पर अमल करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये जो कैफियत है अल्लाह ने चाहा तो इससे निजात हासिल होगी। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का रिसाला है बीमार आबिद, इसके सफ़ा नंबर 27 पर आपने एक बड़ा प्यारा अमल तहरीर फरमाया है। नींद ना आती हो, डरोने ख्वाब आते हों, नींद में जिस्म पर वज़न पड़ता हो या ऐसा महसूस होता हो जैसे कोई चीज़ दबोच रही है, नेज़ जिन जादू वग़ैरह बला व आफात से हिफाजत के लिए सोते वक्त उम्र भर रोज़ाना बिला नागा ये अमल कीजिए। दोनों हाथों की हथेलियाँ फैलाकर तीनों कुल शरीफ यानी सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास एक एक बार पढ़कर इन पर दम करके सर, चेहरे, सीने और आगे पीछे जहाँ तक हाथ पहुँचे सारे बदन पर फेरिए। फिर दोबारा फिर सहबारा यानी दूसरी बार और तीसरी बार इसी तरह कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसका फ़ायदा खुद ही देख लेंगी इंशाअल्लाह। एक थी और आखिरी कॉल, 2 साल शादी को जी, औलाद नहीं हो रही इनकी। शादी 2 साल हो गए हैं, औलाद नहीं है, तो इनके लिए एक बड़ा प्यारा अमल है या बारियो। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की मायनाज़ किताब मदनी पंसूरा, इसके सफ़ा नंबर 248 पर आपने ये रूहानी इलाज तहरीर फरमाया है कि या बारियो 10 बार जो कोई हर जुमा को पढ़ लिया करे। आज भी जुमा का दिन है तो इंशाअल्लाह आज से ही इसकी इब्तिदा कर दीजिए कि 10 बार या बारियो पढ़ लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उसको बेटा अता होगा इंशाअल्लाह। ये याद रखिए, जिनके इस्तिखारे हुए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता और हकीकत हाल अल्लाह पाक ही जानता है। मज़ीद कॉल्स आपके इस सिलसिले में शामिल करते हैं, उसके बाद SMS के ज़रिए जो इस्तिखारे हुए उसके जवाबात और रूहानी इलाज की तरफ बढ़ेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी कॉल चलाइए। जी भाईजान, मैं इस्तिखारा करवाना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अजीजुर रहमान है और मेरी वालदा का नाम शहनाज बीबी है। तकरीबन 1 माह से मुझे बुखार है और इस्तिखारा कर दीजिए, रूहानी इलाज बता दीजिए। अच्छा जी, शरीफुर रहमान शहनाज बीबी, 1 माह से बुखार, इस्तिखारा करके देख लेते हैं। हफीज़ुर रहमान, ठीक, मज़ीद कॉल चलाइए। शैतान के शर से बचने के लिए जो है कोई वजीफ़ा बता दें। शैतान के शर से बचने का वजीफ़ा अब अर्ज़ करते हैं इंशाअल्लाह। मज़ीद कॉल चलाइए। मेरी वालदा का नाम खालदा परवीन और मेरी वालदा की वालदा का नाम नूर जहान है। उनका मसला ये है कि वो ना हर टाइम बीमार रहती हैं, तो उनके बारे में इस्तिखारा करना था। अच्छा जी, देख लेते हैं, इस्तिखारा करके देख लेते हैं। मज़ीद कॉल चलाइए। मेरा नाम इमरान अली है, मेरी वालदा का नाम सीमा है, मेरी वाइफ का नाम नाजिया, उसकी वालदा का नाम सुबैदा। हमारी शादी को अरसा 2 साल हो गए हैं और हमारे घर में औलाद नहीं है। प्लीज़ इस्तिखारा करके चेक कर ले कोई अमलियात के असरात तो नहीं है और रूहानी इलाज भी बता दे। मैं डिस्ट्रिक्ट
देख लेते हैं इमरान अली भाई, एक आखिरी कॉल मजीद चला दिएगा। जी, बेटी के बारे में इस्तिखारा करवाना था। मेरी बेटी को सर दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, 3-4 दिन हो गया। बेटी का नाम है ज़ैनब तनवीर और उनकी वालदा का नाम है शबाना कौसर। बेटी को दर्द सर है, इनका इस्तिखारा करके अभी रूहानी इलाज अर्ज करते हैं इंशाअल्लाह। जी, जिन इस्लाम ने SMS के ज़रिए इस्तिखारों का फरमाया, इनके जवाब। फर्रुख जावेद बिन नसीम बीबी का इस्तिखारा हुआ आउट ऑफ कंट्री, यानी बाहर जाने के हवाले से। इस्तिखारे में बाहर जाने के हवाले से बेहतरी का इशारा आ रहा है, मगर ये कि किस मुल्क जाने जा रहे हैं, कौन से मुल्क, किस कंट्री जाना चाह रहे हैं, इस हवाले से आपको मज़ीद इस्तिखारा करवाना होगा। इसके लिए हमारी जो सर्विस है उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। वसीम बिन जमीला का इस्तिखारा हुआ, काम नहीं मिल रहा। इस्तिखारे में अमलियात और असरात का इशारा नहीं है, वक्ती तौर पर आजमाइश है। एक और इस्लामी भाई थे, इनका भी काम का ही मसला था। तसव्वुर हुसैन बिन शहजादा बीबी का भी इस्तिखारा हुआ, काम के हवाले से इनको भी काम नहीं मिल रहा, रोज़गार नहीं मिल रहा। इसके लिए इस्तिखारा हुआ, इस्तिखारे में अमलियात और असरात का इशारा नहीं आ रहा। दोनों का लिए रूहानी इलाज ये है, दोनों समाअत फरमा लीजिए और इस पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ज़वजल फ़ायदा होगा। हर नमाज के बाद 100 मरतबा अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह ज़वजल हलाल रोज़गार मिल जाएगा। सिजरा बिनते अर्जिया का इस्तिखारा हुआ, सुस्त रहती हैं, थकन वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर कोई काम कर ले तो इनको थकन हो जाती है। इस्तिखारा हुआ, इस्तिखारे में अमलियात और असरात का इशारा नहीं है। थकन के हवाले से आप रूहानी इलाज समाअत फरमा लीजिए। घरेलू इलाज सफ़ा नंबर 99 पर मौजूद। हज़रत खातून जन्नत सय्यदतुना फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को महबूब रब्बे ज़ुल मिनन सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने थकन का इलाज इरशाद फरमाया। आप भी समाअत फरमा लीजिए। सोते वक्त 33 बार सुबहानल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया कीजिए। इंशाअल्लाह ज़वजल इसकी बरकत से काम वगैरह की वजह से जो थकन हो जाती है वो दूर होगी। समामा का इस्तिखारा हुआ, इस्तिखारे में अमलियात व असरात का इशारा नहीं है, बीमारी का इशारा है। आप बीमारी के लिए, बीमारी से शिफा हासिल हो, इसके लिए आपको चाहिए कि आप अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या कबीरू 9 मरतबा पढ़िए अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ और अपने ऊपर दम कर लीजिए, इंशाअल्लाह ज़वजल शिफा हासिल होगी। राजा मोहम्मद इबादुर रहमान बिन शहनाज अख्तर का आर्मी ज्वाइन करने के हवाले से इस्तिखारा हुआ, इस्तिखारे में बेहतरी का इशारा है। फैयाज़ अहमद बिन ग़ुलाम सकीना, कारोबार में नुकसान हो जाता है, खेती बाड़ी का भी कारोबार किया इन्होंने, बकरों का भी कारोबार किया, मगर उसमें नुकसान हुआ इन्हों, तो इसके लिए इस्तिखारा हुआ कारोबार में नुकसान के हवाले से आपका। तो इस्तिखारे में अमलियात और असरात का इशारा नहीं आ रहा, वक्ती तौर पर आजमाइश का इशारा है। कारोबार की जगह पर आपको चाहिए, जहाँ पे भी कारोबार है आपका, उस जगह पर एक कागज़ ले लीजिए सादा, और उस कागज़ के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 35 मरतबा तहरीर कर लीजिए और इसको प्लास्टिक कोटिंग करके अपने कारोबार की जगह पर, और हो सके तो अपने घर पर भी लगा दीजिए। इंशाअल्लाह ज़वजल कारोबार में बरकत होगी, इंशाअल्लाह रिस्क में भी बरकत होगी। ठीक है, जो फ़ोन कॉल्स आई थी इनके इस्तिखारों के जवाब हम सुनते हैं जी इंशाअल्लाह। मोहम्मद हफीज़ुर रहमान बिन शहनाज बीबी, इन्होंने कहा कि 1 माह हो गया, बुखार है, तो इस्तिखारा किया गया। इस्तिखारे में कोई जादू असरात के मामलात नहीं आ रहे हैं, बीमारी का ही इशारा है। आपके लिए एक बड़ा प्यारा अमल मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का रिसाला बीमार आबिद, इसके सफ़ा नंबर 25 पर आपने तहरीर फरमाए कि या गफूरू कागज़ पर 3 बार लिख या लिखवा कर प्लास्टिक कोटिंग करके चमड़े या रेगज़ीन कपड़े में सीकर गले में डालने या बाजू में बांध लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हर किस्म के बुखार से निजात मिलेगी। फिर इसके बाद एक कॉल थी कि शैतान के शर से बचने के लिए कोई वजीफ़ा बता दीजिए। तो मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की मायानाज़ किताब मदनी पंसूरा, इसके फैज़ान औराद में आपने सफ़ा नंबर 246 पर एक बड़ा प्यारा रूहानी इलाज तहरीर फरमाया है शैतान के शर से बचने का, ईमान पर ख़ात्मा होने के लिए। बड़ा प्यारा अमल है। हुवल्लाहुर रहीम, जो हर नमाज के बाद 7 बार पढ़ लिया करेगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल शैतान के शर से बचा रहेगा
اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ تو آپ بھی اس روحانی علاج پر عمل فرمائیں، انشاءاللہ شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے اور ایمان بھی مضبوط ہوگا۔ خالدہ پروین بن نور جہاں، ان کا بھی استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کے معاملات ہیں۔ ان کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے، یا مؤمنو، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عزوجل بیماریوں سے حفاظت ہوگی۔ مزید عمران علی بن سیما اور نازیہ بنت زبیدہ، 2 سال ان کی شادی کو ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، ان کا استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، اس میں ایک بڑا پیارا اور آسان عمل آپ نے تحریر فرمایا ہے، یا اولو، یا اولو، یہ 41 بار پڑھیے روزانہ، مدت ہے 40 دن، یعنی 40 دن تک روزانہ 41 بار 41 ٹائم 41 بار یہ پڑھیے یا اولو، انشاءاللہ عزوجل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ پھر سر درد کے لیے زینب بنت شبانہ کوثر، ان کا استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں ان پر بھی کوئی عملیات یا جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ ان کے لیے بھی بڑا آسان عمل ہے، یا مجیبو، یا مجیبو، یا مجیبو، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں اور 3 بار یا مجیبو پڑھ کر بچی کے سر پر دم کر دیں، انشاءاللہ عزوجل درد سر جو ہے وہ جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ جن اسلامی بھائیوں کے استخارے ہوئے، یہ بات یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ اس کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ عزوجل کل دوبارہ 1 بجے سے 2 بجے کے درمیان ہم یہ سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ کے فون کالز بھی ہوں گے، آپ کے ویڈیو سوالات بھی ہوں گے، آپ کے SMS کے ذریعے سوالات بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ عزوجل استخارے بھی ہوں گے اور روحانی علاج بھی عرض کریں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، یا الہ العالمین بطفیل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے والدین اور ساری امت کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک پرہیزگار تیرا اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار، اپنے والدین کا فرما بردار اور سچا عاشق رسول بنا۔ یا اللہ ہمیں نیکیاں کرنے، نیکی دعوت کو پھیلانے، خود بھی گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم پر باران رحمت کا نزول فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں کئی مسلمان کفار بد اتوار کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، انہیں ان کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو مسلمان بے وطن ہو چکے ہیں، یا اللہ جو گھر بار سے بے دخل کر دیے گئے ہیں، یا اللہ عزوجل ان کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ وہ دوبارہ اپنے گھروں تک پہنچ جائیں۔ یا اللہ عزوجل اس ماہ مبارک کا واسطہ یا اللہ ہمیں رمضان مکہ دکھا، یا اللہ ہمیں رمضان مدینہ دکھا، عید مدینہ دکھا یا رب العالمین۔ مدینہ کی خوشبودار ماہ کی فضاؤں کا واسطہ ہماری تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چمن ہو پھر